ایک وقت ایسا تھا، ہم یہاں مدرسہ میں جب پڑھنے کے لیے آئے تو دور سے دوڑ کر کے لوگ آتے تھے، ہمارے ہاتھ چومتے تھے۔ آج لوگ ہمیں دیکھ کر دور بھاگ رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے، میں حیران ہوں، معاملہ کیا ہے، لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ کئی لوگوں نے سوال کیا، حضرت آپ یہ بتائیں، لوگوں کے پاس بہت علم ہے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب بندے کو دیکھتے ہیں اور دوڑنے لگتے ہیں، ہاتھ ملاتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے ان کو ایک بات کہی، جب ہمارے والد صاحب زندہ تھے تو وہ کہنے لگے، میرے بیٹے ہم نے تمہیں دین پڑھایا ہے، دین کے اوپر رہنا، اور جب دین پر رہو گے دنیا تمہاری مخالف کرے گی، آپ کو کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ جی میرے پیچھے پورا علاقہ پڑا۔ جب کسی کی دنیا میں عزت ہوتی ہے نا تو حاسدین لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو ہم نے دین پڑھایا ہے، دین کے اوپر رہنا، اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک وقت ایسا ہمارے اوپر آیا، شکیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ پنجن پاک کی نسبت سے نے دیا، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے جب مخالفت کی، مجھے ہمارے والد صاحب کی بات یاد آ گئی، والد صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کے پاؤں میں کانٹا تک نہیں چبھے گا، اس لیے کہ جب تک تم دین پر رہو گے، جب دین سے ہٹ جاؤ گے تو آپ کو دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے ان کی بات پر عمل کیا۔ ایک ایسا دور آیا، سارے لوگ مخالف ہو گئے تو میں ایک طرف تنہا کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا، میرے والد صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ جناب والا، آپ دین پر کھڑے رہو گے، دنیا مخالفت کرے گی، لیکن آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ وہی معاملہ ہوا، ایک طرف ساری دنیا کٹھی ہے، ایک طرف میں اکیلا ہوں۔ ایک دور ایسا آیا کہ سارے لوگ کہنے لگے، جناب والا امام بھی یہی ہے، خطیب بھی یہی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہے؟ باپ کا کہنا کہ دین پر رہنا ہے تو ساری دنیا سمٹ کر میرے قدموں میں آ گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ دین کا ہے۔ یہ محبت کس کی ہے؟ دین کی ہے۔ جب ہم دین سے محبت کریں گے، قرآن پاک کا بھی لفظ ہے، احادیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ ساری دنیا سمٹ کر کے ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ ایک وقت ایسا آیا، بارش ہونے لگی، عید کا سماں آ گیا، لوگ کہنے لگے، حضرت کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں ہم نے نماز نہیں۔ یہ محبت کی بات بتا رہا ہوں، جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ گرامی، ایک وقت ایسا آیا، اتنی بارش ہونے لگی، رمضان کی عید کا معاملہ تھا، لوگ کہنے لگے پڑھنی ہے، حضرت کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ادھر مسجد ہے، ادھر وہ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں۔ کچھ ایک عرصہ گزرنے کے بعد صبر کا اجر اللہ ضرور دے دیا کرتا ہے۔ محبت کا پیمانہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ جب دین سے کوئی محبت کرنے لگتا ہے، سارے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح تاج الشریعہ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انہوں نے دین کی خدمت کی، سارے لوگ ان کے قدموں میں جھک گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے دین کا کام کیا، ساری دنیا اعلیٰ حضرت کو دین کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ دیکھیں پیر مہر علی شاہ کو دین کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، ساری دنیا ان کو یہ جانتی ہے، یہ پہچانتی ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں قلم تھا، ایک طرف انگریز تھا، کہا کہ اگر میں سچا ہوں، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا، اگر میں سچا ہوں تو میرا یہ قلم خود لکھے گا، اگر تو سچا ہے تیرا قلم خود لکھے گا۔ لیکن دین سے محبت کرنے والے پیر مہر علی شاہ جب جوت کے سامنے گئے، جب لکھا گیا تو آواز آئی، قلم خود چلنے لگا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سچا کون نکلا؟ پیر مہر علی شاہ نکلے۔ کیوں سچے نکلے؟ اس لیے سچے نکلے جو دین سے محبت جو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب میں عیدگاہ میں گیا، لوگ کہنے لگے آپ نفل پڑھیں، حضرت آپ دعا کریں۔ اللہ کی قسم مجھے رونا آیا کہ یہ لوگ ایک وقت ایسا تھا، یہ میرے پیچھے پڑے تھے، لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے، حضرت آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے،
یہ صدقہ کس کا ہے؟ دین کا ہے کہ نہیں؟ بولو جی بے شک، سبحان اللہ، کا ہے کہ نہیں ہے؟ ننے بھائی نے 500 روپیہ دیا، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کیوں نکالتے ہو؟ فٹافٹ نکال کے لاؤ، جی رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، جلدی سے لاؤ، یہ انتظار کر رہے ہیں حضرت۔ تو پیسے جس کے پاس 111 روپیہ وہ بھی پیش کرے، 500 کی باری ختم ہوگی، 111 والا حاضر ہو جائے۔ جی بے شک، آپ کو میں بتاؤں، جب اللہ سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے نا، اللہ اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ محبت اللہ کس سے کرتا ہے؟ جو محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہے اور اس کے قرآن سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، جب میں گیا عیدگاہ میں کھڑا ہوا، لوگوں نے چھاتے رکھے ہوئے تھے، چھاتے تان کے وہ کھڑے تھے، حضرت نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ ایک ٹولا ادھر کھڑا تھا، 2-4 آدمی، کہ آج اس کی بے عزتی ہوگی، آج اس کو ذلیل اور رسوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، آج لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آج یہ بحران ہو کر یہاں سے بھاگ جائے گا۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، عید کا جو حصہ تھا، میں نے کہا اے اللہ، میں نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، میں دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اپنے والد کے کہنے پر جڑا ہوا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ عید کا جو حصہ تھا تو دائرہ تھا، اس دائرے میں بارش نہیں ہوئی، دائرے کے باہر بارش ہوتی رہی، بے شک، سبحان اللہ، دائرے کے باہر بارش ہوتی رہی، لیکن دائرے کے اندر بارش۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کے پھوپا نے 500 روپیہ دیا، ایسی طرح لاتے رہو، میں بولتا رہوں تاکہ کام بھی ہوتا رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ 100 روپے ماشاءاللہ یہ مدرسے کے لیے۔ حضرات گرامی، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے جو کہا؟ لوگ کھڑے رہے، ایک بندہ بولا آپ سید ہیں، آپ پیر ہیں، دعا کرو، یہ بارش بند ہو جائے تو ہم نماز پڑھیں، نہیں تو ہنسی مذاق لوگ کریں گے، لوگ ہنسی، بچو شور نہیں، لوگ ہنسی مذاق کریں گے، آپ دعا کریں۔ محبت کی بات بتا رہا ہوں، نبی کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں دیا، نبی کے ذریعے سے جو اللہ نے ہمیں عطا کردہ نعمتیں دی، جو دین کے اندر تھی، انہیں ہم نے پکڑا نہیں، ان کے ہم اندر داخل نہیں ہوئے، اور جس سے منع کیا آج ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب میں نے اس بندے نے جب یہ سوال کر دیا آپ حضرت ہیں تو دعا کریں بارش بند ہو جائے، میں نے کہا انشاءاللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بارش روک سکوں، لیکن عشق رسول میرے دل میں زندہ ہے، غوث اعظم کا میں دیوانہ غلام ہوں، انشاءاللہ بارش رکے گی تو نماز ہم پڑھیں گے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم عیدگاہ میں آئے، جب میں عیدگاہ میں پہنچا، بارش عیدگاہ میں برسنا بند ہو گئی، بارش عیدگاہ میں برسنا بند ہو گئی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، چاروں طرف سے آواز آنے لگی، فون آئے، حضرت آج آپ نے نماز کہاں پڑھائی؟ میں نے کہا عیدگاہ میں۔ لوگ کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے مسجدوں میں نماز پڑھی، اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم نے 4 مرتبہ نماز پڑھی، تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا، آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ وہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا سنو، جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، عیدگاہ میں کوئی بارش نہیں تھی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا، درود پڑھا گیا، خطبہ پڑھا گیا، دعا ہوئی، عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں، کہہ دو سبحان اللہ، عیدگاہ میں کوئی بارش نہیں۔ جب عیدگاہ سے میں نے کہا باہر نکلے تو بارش اتنی تھی، مطلب زمین کے اوپر سے نالے بہ رہے تھے پانی۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت، جو کرے گا دین سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، اور اس کے نبی سے محبت، اور اہل بیت سے محبت، قرآن سے محبت، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی، اور قیامت میں بھی وہ محبت اس کے ساتھ رہے گی، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جی بے شک، انشاءاللہ اب میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو جس سے محبت کرے گا تو قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو رہ گئی بات آج کی محبت کی، آپ سارے لوگ